کوئی نوٹنکی کرا دیجئے۔ عرسوں میں اب ناٹک زیادہ ہو رہے ہیں، قوالی زیادہ ہو رہی ہیں۔ ابھی ایک قاضی شرع کو اللہ سلامت رکھے، مفتی مظفر حسین ہیں، بہار سے ہیں، اسٹیٹ سے جی، انہوں نے برسر ممبر قوالیاں ہو رہی تھی، عرس کی محفل تھی، ایک لڑکی وہ اس کے بال کھلے ہوئے تھے، ہاف آستین والے کپڑے تھے، اور نوجوان پیسے کی برسات کر رہے تھے، بس مستیاں کر رہے تھے، اور نام دیا کہ اللہ کے ولی کا عرس کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب برداشت نہیں کر پائے، اور آپ جو ایک عالم حق کو کرنا چاہیے انہوں نے وہ کیا۔ پہنچے ممبر پر، بڑے اچھے سے سمجھایا، فرمایا یہ جو بیٹی بیٹھی ہے، یہ جو لڑکی بیٹھی ہے، اسے بھی آپ دیکھو، کیا آپ میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ آپ کی بیٹی اس طرح سب کے سامنے قوالی پیش کرے، نظم پیش کرے، اپنے بال کھول کے بیٹھے، آدھے کپڑے پہن کے بیٹھے، اور وہ لوگوں کی آنکھوں کی مطلب کیا ہے، اللہ اکبر، لوگ اس کو مطلب کیا ہے اپنی نگاہوں سے دیکھیں؟ کوئی پسند کرے گا؟ کوئی اپنی بیٹی کو بٹھانا پسند کرے گا؟ کوئی اپنی بہن کو بٹھانا پسند کرے گا؟ کوئی اپنی بیوی کو یہاں اسٹیج پر لانا پسند کرے گا؟ سب خاموش تھی۔ فرمایا جب تم اپنی بیٹی کو یہاں بٹھانا پسند نہیں کرو گے، جب اپنی بیوی کو تم یہاں بٹھانا پسند نہیں کرو گے، تو یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ کون سی مجبوری ہے، نہ معلوم کس مجبوری نے اسے مطلب کیا ہے یہاں بٹھا دیا ہو، اور یہ تمہارے سامنے قوالی اور اپنا پروگرام پیش کر رہی ہو۔ ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم صرف نام کے مسلمان ہیں حضرت، کام کے مسلمان ہوتے تو ہم اس طرح کے غلط کام کرتے، ہم اس طرح اپنے راستے سے ہٹ جاتے، ہم صراط مستقیم سے دور چلے جاتے۔ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، اور آسان کر دوں، ہم گوشت کھانے والے مسلمان ہیں، گوشت کھانے والے مسلمان ہیں۔ حضرات اگر ہم کام کے مسلمان ہوتے تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پتہ ہوتا، حضور کی زندگی اور حضور کی مکی مدنی حالات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سنتوں کا معلوم ہوتا، ہم عمل ان پہ کرتے ہوئے ہوتے۔ ایک جنگ ہوئی، اللہ اکبر کبیرہ، مسلمانوں نے حملہ کیا اور دشمنان اسلام نے بھی حملہ کیا، لیکن غالب مسلمان آ گئے، جو مرد تھے عورتوں کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ مسلمان سپاہیوں نے ان کی عورتوں کو قید کر لیا، اور عورتوں خواتین کو قید کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں لے کر کے آ رہے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جیسے ہی حضور کی نظر ایک لڑکی پہ پڑی، لمبے قد و قامت والی لڑکی، اللہ اکبر کبیرہ، حسن و جمال کی ملکہ وہ لڑکی، شہزادی نظر آتی تھی۔ حضور نے اپنی چادر کو لیا، توجہ توجہ جوانوں، اپنی چادر کو لیا، اور لینے کے بعد فرمایا اپنے صحابی سے، لو میرے غلام یہ چادر لے لو اور اس آنے والی لڑکی کے سر پہ ڈال دو، اس آنے والی لڑکی کو یہ چادر اڑا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ لے کر کے چلے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کو معلوم نہیں ہے یہ کس کی لڑکی ہے؟ یہ حاتم تائی کی لڑکی ہے، یہ حاتم تائی کی بیٹی ہے، یہ آپ کے دشمن عدی بن حاتم کی بہن ہے۔ اب ذرا سنو، جملہ سنو عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج لوگ بات کرتے ہیں بڑی بڑی، بڑے بڑے اسٹیجوں پہ آ کر کے بات کرتے ہیں، کبھی اللہ اکبر مطلب بدھان سبھا میں باتیں ہوتی ہیں، کبھی لوک سبھا میں باتیں ہوتی ہیں، پارلیمنٹ میں بڑی بڑی باتیں کرنے والے حضرات مطلب کیا ہے؟ زناکاری آج عام ہو چکی ہے، عزیزان ملت اسلامیہ عصمت دری عام ہو چکی ہے، عورتوں کی عزتوں کو نوچنا عام ہو چکا ہے، عورت کی عزت کو اللہ اکبر عزت نہیں سمجھا جا رہا۔ جس منچلے کا دل چاہتا ہے وہ بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، یا تمنچے کے زور پہ، لاٹھی کے بلبوتے پہ حضرات گرامی عزت سے کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ بلاتکار اپنے چرم پہ پہنچ چکا ہے، لیکن دنیا سر جوڑ کے بیٹھ گئی، بلاتکار روک نہ سکی، عورتوں کی عزت کی حفاظت کر نہ سکی، عورتوں کی عزت کی حفاظت کر نہ سکی۔
سکی، عورتوں کو اللہ اکبر کبیرہ ان کے عزت کی حفاظت کر نہ سکی۔ لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم ان لوگوں سے باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ عورتوں کی عزتیں بچ جائیں، اگر تم چاہتے ہو کوئی اوباش، کوئی گنڈا، کوئی بدتمیز، کوئی بد تہذیب، کوئی شرابی، کوئی آوارہ، کوئی جواری کسی کی بیٹی پہ غلط نگاہ نہ ڈالے، تو آپ کو لاٹھی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اریسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عورتوں کی عزت بچ جائے، سلامت رہ جائے، کوئی کسی کی بیٹی کی طرف غلط نگاہ اٹھا کے نہ دیکھے، کچھ مت کرو، مذہب اسلام کا قانون نافذ کر دو۔ اگر آج بھی اسلام کا قانون نافذ کر دو گے، اللہ کی قسم عورتوں کی عزتیں بچ جائیں گی۔ کل بھی عورتوں کی عزتیں سلامت تھی، وجہ یہ تھی مصطفیٰ جان رحمت نے عورتوں کی عزتوں کو بچایا تھا۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت علامہ ناظم منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، بہت عمدہ حضرت۔ آج عورت پہ بات کرنا بڑا آسان ہے، جی لیکچر دینا بڑا آسان ہے۔ سمال، ہاں، ان کو کسی مول میں بٹھا دینا، زینت بنا دینا، اور اجنبی مرد آئیں ان سے بات کرنا، ان کو سامان بیچنا، ایکچولی فیکچولی، اور یہ میٹھی میٹھی باتیں کروا دینا، اور کیا دینا انہیں 5000۔ جتنے یہ بڑے بڑے کارخانے کھل رہے ہیں، شو روم کھل رہے ہیں، لڑکوں کو نوکری دے رہے، لڑکیوں کو نوکری دے رہے، کیوں؟ 3000 3500 میں، اور جہاں لڑکیاں ہیں لڑکے وہیں زیادہ سامان خرید رہے ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ تو آج بات کرنا بڑا آسان ہے۔ جو یہ کہتا عورتوں کو مرد کے مقابل ہونا چاہیے، آدمی بھی کام کرتا ہے، عورت کو بھی کرنا چاہیے، آدمی کو بھی نوکری ملتی ہے، عورت کو بھی ملنی چاہیے، تو وہ عورت کا دشمن ہے، مخالف ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو بے پردہ کرنا چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ اونچا بولو، وہ مخالف ہے۔ لیکن تمہیں مخالف اچھے لگ رہے ہیں، اور جو تمہاری بیٹیوں کے پردے کی بات کر رہے ہیں، عزت کی بات کر رہے ہیں، وہ اچھے نہیں لگ رہے۔ آج جگہ جگہ مدارس اسلامیہ کھل رہے ہیں بچیوں کے لیے، کہیں فاطمۃ الزہرا للبنات، کہیں اور کسی اور نام سے۔ وہاں ان مدرسوں میں کیا دیا جا رہا؟ آپ کی بیٹی نے ہائی اسکول کیا، انٹر کیا، اس کے بعد آپ کی بیٹی کو کیا شادی کیا آپ نے، وہ بیٹی مطلب کیا چلی گئی، سسرال پہنچ گئی، نہ اسے نماز کا مسئلے معلوم، نہ اسے پاکی نپاکی کا مسائل معلوم۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ، کہ اگر مہواری رمضان المبارک شریف کے مہینے رمضان المبارک میں آ جائے، رمضان شریف میں، تو اور نماز کی قضا کرنی ہے یا روزے کی قضا کرنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ جو مطلب کیا ہے، عورت کو حیض آتا ہے، ناپاکی کا جو بلڈ آتا ہے، وہ جو خون آتا ہے، اس کی اقل مدت کیا ہے، اکثر مدت کیا ہے، زیادہ سے زیادہ کتنے دن آئے گا، کم سے کم کتنے دن آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہاں مطلب کیا ہے، ہائی اسکول، انٹر، بی اے وغیرہ سب کچھ کروا دیا، لیکن آپ کی بیٹی کو کچھ پتہ نہ چل سکا۔ ان علماء نے یہ ضرورت محسوس کی کہ اگر ہم مدارس کھول لیں، اللہ اکبر کبیرہ، بیٹیوں کے ہاتھوں میں ہم جنتی زیور دے دیں، تو اس میں عورت کو پاکی ناپاکی کا بھی پتہ چلے گا، عورت کو شوہر کا مقام بھی پتہ چلے گا، عورت کو بھائی کی عزت کا بھی پتہ چلے گا، عورت کو والدین کی عزت کا بھی پتہ چلے گا۔ اس لیے کہ عورت کو اس مدرسے کے اندر پتہ چلے گا کہ میری جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، میرا باپ میرے لیے جنت کا دروازہ ہے۔ اس لڑکی کو پتہ چلے گا کہ میری وجہ سے میرے باپ کا سینہ فخر سے چوڑا ہوتا ہے، میرا بھائی مجھ پہ فخر کیا کرتا ہے، میرا بھائی مجھ پہ ناز کیا کرتا ہے۔ اس کو اس مطلب کیا ہے، دینی کتب کے اندر ملے گا، مدارس کے اندر اس کو ملے گا۔ اور آگے بڑھ کے کہوں، اس عورت کو شادی کے بعد پتہ چلے گا کہ جس طرح میرے قدموں میں ماں بننے کے بعد میرے بچوں کی جنت ہے، تو میری جنت میرے شوہر کے قدموں کے نیچے ہے۔ افراد وہ مالدار کی بیٹی بے شک ہوگی، وہ تاجر کی بیٹی بے شک ہوگی، وہ گاؤں کے مکھیا اور چودھری زمیندار کی بیٹی بے شک ہوگی، اگر اس کا باپ غریب لڑکے کے ساتھ بھی اس کا نکاح کر دے گا، عزت کے ساتھ زندگی گزار
لے گی, اس کی خدمت کر کے زندگی گزار لے گی. اس لیے اسے معلوم ہوگا کہ اگر میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے تو عرش کا مالک ناراض ہو جائے گا. میری کامیابی میرے شوہر کی رضا میں ہے, میری کامیابی میرے شوہر میرے ہسبینڈ کی خوشنودی کے اندر ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, وہ اپنے شوہر کی رسپیکٹ کرے گی, وہ اپنے شوہر کی تعظیم و تکریم کرے گی. اور یاد رکھیں, یہ جو گھروں کے اندر رونقیں ہوتی ہیں یہ مرد سے نہیں, یہ بیوی سے ہوا کرتی ہیں. بیوی اگر ٹھان لے تو جیتے جی گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے, ماحول بنا دے. اور اگر عورت اپنا منہ بنا لے تو جیتے جی مرد کو جہنم لگا کرتا ہے, زندگی جہنم بن جاتی ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں, ایک عورت کو, ایک لڑکی کو سوارا جو جاتا ہے مدرسے کے اندر سوارا جائے گا. قال اللہ اور قال الرسول کے ترانے جہاں گنگنائے جائیں گے وہاں آپ کی بیٹی اپنی عزت کو بھی پہچانے گی, باپ کی عزت کو بھی پہچانے گی, عزت کو بھی پہچانے گی. اور کان کھول کر کے سن لو, حق بات بولنی چاہیے. لوگوں کے چہرے دیکھ کر گفتگو ہم لوگ کب تک کریں گے؟ یہ تو منبر حضور کا ہے. اگر یہاں سے حق بات نہ ہوگی تو بتاؤ کسی چودھری کی بیٹھک سے ہوگی, کسی مکھیا کی بیٹھک سے ہوگی؟ اللہ کی قسم یہاں سے حق بات ہوگی اور قیامت تک ہوتی رہے گی. کان کھول کر کے سن لیجئے عزیزان ملت اسلامیہ, آپ کی بیٹی کو عزیزان ملت اسلامیہ وہاں تعلیم دلانا چاہیے, آپ کو وہاں اپنی بیٹی کو پڑھانا چاہیے جہاں پہ لڑکے نہیں پڑھتے ہوں, جہاں پہ لڑکیاں ہی لڑکیاں پڑھتی ہوں, اور پڑھانے والے بھی اللہ اکبر مطلب مرد نہ ہوں عورتیں ہوں. اس لیے کہ کان کھول کر کے سن لیجئے, اختلاط مرد و زن ویسے بھی حرام ہے, یعنی جہاں پہ مرد بھی پڑھتے ہو وہاں پہ لڑکیاں بھی پڑھتی ہو, ایسی تعلیم جائز نہیں ہے. خواہ پڑھنے کے بعد چاہے 1 لاکھ مہینے کی سیلری کیوں نہ ملے, آپ کی بیٹی کو چاہے کتنی ہی دولت کیوں نہ ملے, یاد رکھیں ہماری کامیابی پیسے میں نہیں, ہماری کامیابی دولت میں نہیں, ہماری کامیابی سونے اور چاندی کے سکوں میں نہیں, ہماری کامیابی دراہیم و دنانیر میں نہیں ہے, ہماری کامیابی مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی میں ہے. ہم مصطفیٰ کے غلام بنیں گے. کلندر لاہوری کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. ملت کے جوانوں اپنے آپ کو پہچان لو, مہنگے مہنگے موبائل جیب کے اندر رکھتے ہو, ان پہ گندی ویڈیوز دیکھتے ہو, غلط تصاویر دیکھتے ہو, آنکھوں کے زنا میں شامل ہوتے ہو. بند کر دو یہ غلط روش کو, آ جاؤ مصطفیٰ جان رحمت کے غلام بن جاؤ. اس عرس کی محفل سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب سو تو نبی کی نعت سن کے سو, اور جب اٹھو تو نبی کی نعت سن کر کے اٹھو. زمانے سے کہو ہم جیتے ہیں تو مصطفیٰ کو دیکھ کر کے جیتے ہیں, اور مرتے ہیں تو اللہ اکبر مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت پہ عمل کرتے ہوئے جیتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے تو کیا خوب فرمایا, یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے. نوجوانوں تمہاری شرکت چاہوں گا, ہاتھ اٹھا کے احساس دلا دو ہم زندہ ہیں, زندہ قوم ہیں ہم, ورنہ مر جائیں گے. دنیا مارنے پہ تلی ہے, زندگی زندہ دلی کا نام ہے. مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں, اگر زندہ ہو تو زندہ دلی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک, تمہاری دمک, تمہاری مہک, زمین و فلک, سما کو سمک, مسک کا نشان تمہارے لیے. جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پھبن, پھبن میں دلہن, سزائے محن پہ ایسے منہن, یہ امن و اما تمہارے لیے. خلیل و نجی, مسیح و صفی, سبھی سے کہیں بھی بنی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اور یا رسول اللہ اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا. یہ تیرا نبی ہوگا تو کہتا کوئی اختیار نہیں ہے, بڑے بھائی کی طرح عزت کرو. میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ انگلی کا اشارہ ہو تو ڈوبا سورج واپس آتا ہے, انگلی کا اشارہ ہو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں.
اللہ اکبر کبیرہ. کیا شان ہے, کیا مقام ہے مصطفیٰ جان رحمت کا. چھپے اٹھے ہوئے گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و تواں, یہ تاب و تواں تمہارے لیے. اور صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے. لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان. بولو بولو رضا کی زبان, بولو رضا کی زبان تمہارے لیے. عزیزان ملت اسلامیہ, اگر جینا ہے تو مصطفیٰ کی غلامی میں جیو. اگر زندگی گزارنی ہے, کامیابی چاہتے ہو تو حضور کے غلام بن جاؤ. حضور کے نقش قدم پہ چلو, حضور سے اور حضور کی آل اور حضور کے اصحاب سے پکی سچی محبت کرو. عزیزان ملت اسلامیہ, میں عرض کر رہا تھا بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لوگ, لیکن ابھی بھی بلاتکار پہ مطلب کیا ہے, روک نہ لگ سکے. عورتوں کی عزت کی بات تو کرتے ہیں, لیکن جو بات کرتے وہی بھیڑیے ہیں, وہی عزتیں لوٹتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, اگر تمہیں عورت کی عزت کی بات کرنی ہے تو آپ جو ہے صرف مذہب اسلام کا قانون نافذ کر دیں. ایک قانون نافذ کر دیں. مصطفیٰ جان رحمت نے جو سزا متعین کی, جو قرآن نے کہا کہ ہمت ہے کسی میں جو عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھ لے. میں عرض کر رہا تھا ملت کے جوانوں, مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا چادر لڑکے کے سر پہ ڈال دو. کہا آقا یہ دشمن کی بیٹی ہے, یہ عدی بن حاتم کی بہن جو آپ کے دشمن ہے. آقا فرماتے زبان بند کر لو, بیٹی بیٹی ہوتی ہے, بیٹی بیٹی ہوتی ہے, اپنی ہو یا دشمن کی ہو. بیٹی اونچا بولو, بیٹی ہوا کرتی ہے. یہ کس نے دیا؟ یہ مذہب اسلام نے پیغام دیا. یہ آقا کی زندگی سے ہمیں پیغام ملتا ہے. آؤ سنتے ہوئے چلو. دیکھو اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے, ہم جو لوگ ان اولیاء اللہ کا عرس کرتے ہیں, ان کے آراس کی محافل و مجالس کا جو انعقاد کرتے ہیں, جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ کے رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ ہونا آہستہ چلتے ہیں, اکڑ کے نہیں چلتے. جو گھمنڈ کرتے ہیں وہ اللہ والے نہیں ہوتے. جو گھمنڈی ہوتے ہیں, جو اکڑو ہوتے ہیں, وہ اللہ والے نہیں ہوتے. اللہ کے نیک بندوں کی پہچان آپ نے سنی قرآن میں, اللہ فرماتا ہے یعنی زمین پہ جب وہ چلتے ہیں آہستہ چلتے ہیں. آج کچھ لوگ اکڑ کے بھی چلتے ہیں, وہ بھول گئے اللہ عزت دیتا ہے, اللہ ہی ذلت دیتا ہے. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ, اللہ جسے ذلیل کرے ہے کوئی اسے عزت دے دے. اللہ عزت و ذلت کا مالک ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے, شہرتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے. وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو, وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے, وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے. شام ہوتے ہی وہ سورج سے حکومت چھین لیتا ہے, صبح ہوتے ہی تاروں کی قیادت چھین لیتا ہے. سلیقہ سیکھ اس کی زمین پہ چلنے پھرنے کا, سلیقہ سیکھ اس کی زمین پہ چلنے پھرنے کا. تکبر کرنے والوں سے وہ دولت چھین لیتا ہے, تکبر کرنے والوں سے وہ دولت چھین لیتا ہے. یہ دولت تو چلتی پھرتی چیز ہے, کبھی اس کے در پہ ہے کبھی اس کے در پہ ہے. یہ کسی غریب کو گھر پہنچ جائے وہ امیر ہو جاتا ہے, اور کسی امیر کے گھر سے آ جائے وہ غریب ہو جاتا ہے. کٹورا پتی کروڑ پتی ہے, کروڑ پتی کٹورا پتی نہ جانے کب بن جائے, بنگلے والا فٹ پاتھ پہ کب آ جائے معلوم نہیں. اس لیے اللہ نے دیا ہے تو حد میں رہنا سیکھو, اللہ نے دیا ہے تقسیم کرنا سیکھو, اللہ نے دیا ہے بانٹنا سیکھو, اللہ نے دیا ہے فطرے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی دیا کرو. زکوٰۃ زیادہ نکلتی اسے کوئی نہیں پوچھتا, فطرے کو ہر کوئی پوچھتا ہے. حضرت فطرے کی تعداد مطلب کیا ہے, وزن کتنا ہونا چاہیے سب کو معلوم ہے, لیکن دیکھیے ہر کوئی پوچھتا ہے ارے بھائی 2 کلو 45 گرام ہے, یہ بتا دیا جاتا ہے. ہر کوئی پوچھے گا, الگ الگ طریقے سے پوچھیں گے, لیکن زکوٰۃ کو مالدار نہیں پوچھتے. زکوٰۃ جائے گی ہزاروں میں, زکوٰۃ جائے گی لاکھوں میں, اور فطرہ جاتا وہی 60 55 65 روپیہ. ہر کوئی نہیں
نکال دیتا ہے، کڑوا کڑوا ٹھو ٹھو، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کرنے کی کوشش، یہ دوگلی پالیسی نہیں چلنے والی۔ اللہ نے دیا ہے تو اللہ مانگ رہا ہے، اگر تم نے زکوٰۃ نہیں نکالا تو تمہارا یہی مال اللہ اکبر سانپ بنا کر کے تمہارے گلے میں ڈال دیا جائے گا، ڈسے گا۔ آپ کہو گے یہ تو کون ہے؟ اللہ اسے زبان دے گا، وہ کہے گا گنجا سانپ میں تیرا مال ہوں جس کی تو نے زکوٰۃ نہیں دی تھی۔ ذرا غور فرمائیے عزیزان ملت اسلامیہ، ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مال جو ہے اس کو تقسیم کریں تو اللہ اس پہ راضی ہوگا، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ آج میں کہنا چاہتا ہوں، آج یہ جو الیکشن کا ٹائم ہے بہت نزدیک آ چکا ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں سیٹ کلیئر کب ہوگی، کون سے مطلب کیا ہے، کون سی کاسٹ میں جا کر کے، کون سے سماج میں جا کر کے گرے گی، کیا سمانی میں گر رہی ہے، بی سی میں گر رہی ہے یا ایس سی میں گر رہی ہے، لوگ انتظار میں ہیں۔ جیسے ہی سیٹ کلیئر ہو گئی، اب دیکھیے لوگوں کو بانٹنا شروع کر دیا۔ حضرات گرامی اور جنتا بھی اتنی چالاک ہو گئی ہے کہ یہ بھی حق اور ناحق، جائز ناجائز کو پتہ بالکل نہیں کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لوگ ووٹ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک ووٹ 2500 روپے، 10 ووٹ ہے تو 50,000 روپیہ مانگا جا رہا۔ کبھی تم نے معلوم کیا جیسے فطرے کو معلوم کیا تھا حضرت، فطرہ کتنا مطلب دینا چاہیے، کتنا وزن ہونا چاہیے، کتنا روپیہ بیٹھا، کبھی یہ بھی معلوم کر لیتے ہم ووٹ بیچ سکتے ہیں تو کان کھول کر کے سنو، ووٹ بیچنا جائز نہیں ہے، بیچا اسے جاتا ہے جو شے ہو، جو موجود ہو۔ حضرات آپ کسے بیچ رہے ہیں؟ ووٹ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے اور پھر کتنا دوگلاپن کرتے ہیں، آپ تو پردھان سے بھی زیادہ چلاک ہو گئے۔ ووٹ دینے والے ایک کو نہیں بیچتے ہیں، اگر 4 پرتیاشی ہیں چاروں کو بیچ رہے ہیں، اس سے بھی لے لیے اس سے بھی لے لیے۔ یار تمہیں سمجھنا چاہیے کتنے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہو تم۔ پہلی بات تو بیچنا جائز نہیں تھا، پھر بیچا بھی تو 4 کو بیچ دیا، چاروں کو بے وقوف بنا دیا، چاروں کو جتا دیا، کسی کو ہارنے نہیں دے رہے ہیں۔ کوئی بیٹھنا غریب چاہتا ہے، ارے بیٹھیو مت، پلوٹ بیچ دیو، جیت تمہاری ہوگی۔ اس طرح کے حالات ہیں، کسی کو برباد کرو گے کوئی تمہیں بھی برباد کرے گا، اور کسی کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تمہیں آباد کر دے گا۔ اور تم سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں، چند روپے ہو گئے تو آپ نے ان کی زکوٰۃ تو دی نہیں، آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ تو نہیں کیا۔ اب اس پیسے کو آپ جو ہے شراب بانٹ کے خرچ کر رہے ہیں، مرغے بکرے بانٹ کر کے خرچ کر رہے ہیں، آپ تو مطلب سے خرچ کر رہے ہیں۔ آپ تو گویا پردھان کیا ہے، آپ تو سٹا کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کاش آپ یہ پیسہ اب نہ بانٹتے، بلکہ آپ پردھانی سے پہلے اللہ کی رضا کے لیے بانٹ دیتے۔ آپ کو پرچہ چھپوانے کی ضرورت نہ پڑتی، آپ کو اعلان کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، گاؤں بیٹھ جاتا، غریب بیٹھ جاتے۔ یاد رکھنا عزت جو ملتی ہے غریبوں سے ملتی ہے۔ حضرات گرامی، انسان جو آگے بڑھتا ہے غریبوں کی دعائیں لے کر کے آگے بڑھتا ہے۔ کسی بیوہ کی مدد کر کے دیکھو تو صحیح، رات کو جب مصلی بچھاتی ہے بیوہ عورت دامن پھیلا کر کے دعا دیتی ہے، یا اللہ اس کی عزت کی بھی حفاظت کرنا، اس کی جان مال اولاد کی بھی حفاظت کرنا۔ ایک کارخانے سے ڈبل کارخانہ کیوں ہو گیا؟ ایک دکان سے ڈبل دکان کیوں ہو گئی؟ جانتے آپ سوچ رہے ہیں محنت کرتا ہے، ارے محنت کے ساتھ ساتھ بیواؤں کی دعائیں لے کر کے آگے بڑھ رہا ہے، غریبوں کی دعائیں لے کر کے آگے بڑھ رہا ہے۔ حضرات جس نے بھی یہ راستہ اختیار کیا ہے خدمت خلق کا، اللہ نے نہ تو اسے غریب ہونے دیا ہے اور نہ اسے ذلیل ہونے دیا ہے۔ یاد رکھیں بڑی بڑی سپر پاور آئیں اور ختم ہو گئی۔ حضرات آئی ایم سپر پاور کے نعرے لگائے، نمرود آیا مٹ گیا، قارون آیا مٹ گیا، شداد آیا پوری دنیا پہ حکومت کر گیا، کوئی نام لینے والا نہیں، لیکن ایک مصطفیٰ کا غلام ہے، ایک مصطفیٰ کا عاشق ہے۔ دنیا اس کو عمر ابن خطاب فاروق اعظم کے نام سے آج بھی یاد رکھتی ہے۔ ایسا لباس پہنتے تھے وہ جس میں 17 یا 18 پیبند لگے ہوئے تھے حضرات گرامی، لیکن حکومت کرنے کا انداز دیکھو، کسی غریب پہ ظلم نہ ہونے دیا عمر نے، کسی کو بھوکا نہ سونے دیا عمر
عمر نے مصلی پر بیٹھ کر کے رات رات بھر سجدے میں روتے تھے، ایک ایک رات ایسا روتے تھے کہ آپ کی 1 منٹ کے لیے آنکھ نہیں لگتی تھی۔ خدا ترسی، خوف خدا کا عالم یہ، کسی پیڑ کے نیچے جا کر کے کھڑے ہو کر کے کہتے یا اللہ کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، آئے ہے واہ، کاش میری ماں جی مجھے نہ جنتی، میں اس درخت کی ڈال ہوتا، شاخ ہوتا۔ جی جس کے پاس نمازیں، جس کے پاس قرآن اور نماز تراویح میں جو جماعت سے نماز 20 رکعتیں ہوتی ہیں، یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی سوچ ہے، جی آپ نے قائم کروائی۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت کے سچے صحابی حضور نے جن کو جنت کی بشارت دی کہ عمر تم جنتی ہو، لیکن ڈر کتنا، خوف کتنا، جو تہجد بھی پڑھتے ہیں، راتیں مصلی پہ بیٹھ کے گزارتے ہیں۔ آج میرا نوجوان شراب پی کے رات گزار دیتا ہے، ناچ کے شراب گزار دیتا ہے، کسی کا دل دکھا کر کے رات گزار دیتا ہے، کسی کی ڈول کاٹ کے رات گزار دیتا ہے، پھر بھی اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہے۔ کبھی روتا نہیں اکیلے میں بیٹھ کے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے آنسو نہیں بہاتا۔ یا اللہ یہ طاقت ہمیشہ نہیں رہنے والی، یہ طاقت ایک دن چلی جائے گی، بڑھاپا بھی آئے گا۔ میرے مولا جب بڑھاپا آئے گا، آج میں جوانی پہ گھمنڈ کرتا ہوں، پروردگار بڑھاپے میں تمہیں خود سے صحیح سے چل بھی نہیں پاؤں گا۔ اس رات کو ڈھلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی، سورج کو نکلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ مت دیکھ حقارت سے مزدور کے بچے کو، تقدیر بدلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی، تقدیر بدلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ جن کے پاس نماز نہیں، روزے نہیں، جن کے پاس سنت رسول پہ عمل نہیں، وہ بے فکرے، وہ نڈر۔ جن کے پاس سب کچھ ہے، خوف خدا دیکھیے، پوری رات مصلی پہ بیٹھ کے حضرت عمر فاروق اعظم روئے۔ آپ کے خادم نے کہا حضور آج تو پوری رات 1 منٹ کے لیے پلک بھی نہیں مارا، کوئی گھٹنا گھٹ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں سر شام میں خبر موصول ہوئی تھی، ایک غریب آدمی بکری لے کر کے جنگل چرانے کے لیے گیا تھا۔ شام کو چراگاہ سے جب بکریاں واپس لایا اور راستے میں اللہ اکبر کبیرہ ایک سوراخ تھا، سوراخ میں اس کی بکری کا پیر چلا گیا، بکری کا پیر ٹوٹ گیا، اور مجھے خبر ملی غریب کی بکری کا پیر ٹوٹ گیا۔ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، میں امیر المومنین ہوں، اگر غریب نے شکایت کر دی میری، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اگر میں پہلے سے اس سوراخ کو بند کر دیتا، غریب کو مالی نقصان نہ ہوتا، بکری کا پیر نہیں ٹوٹتا۔ آج تو اللہ نے تھوڑا سا مرتبہ کیا دے دیا، کسی کا کھانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے بچے 2 پیسے باہر کیا کمانے لگے، اس کی بلڈنگ دیکھ کر کے جلتے ہیں اور اسے پٹ کرنے کی سوچتے ہیں، حضرات اسے نقصان پہنچانے کی سوچتے ہیں۔ حضرات بکری کا پیر ٹوٹا، یا تو آدمی کا ٹانگ ٹوٹوانے کی پلان کر رہا ہے، تدبیریں بنا رہا ہے، جان لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا ہو گیا ہمیں؟ ہم نے سب کچھ دنیا سمجھا ہے، ہم نے مرنے کے لیے نہیں سوچا۔ ہمارے پاس زندگی جینے کے لیے تو پلان ہے، ہمارے پاس مرنے کے لیے کوئی فکر نہیں، ابھی ہمیں مرنا بھی ہے۔ داڑیاں سفید ہو گئی، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرات بالوں میں چاندی اتر آئی، ہڈیوں نے گوشت چھوڑ دیا ہے، ہاتھ میں لاٹھی آ گئی، چلا بھی نہیں جاتا، سکت بھی نہ رہی، پھر بھی بگی باغ تو کھیل رہے ہیں، تاش کے پتے تو کھیل رہے ہیں، ادھر ادھر کی اس کی بیٹی اس کی بہو کی باتیں تو ہم کر رہے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے اب بھی تیار نہیں ہیں۔ اب کس چیز کا انتظار ہے؟ ایک بال بھی داڑھی کا اگر سفید ہو گیا، ایک بال بھی اگر سر کا سفید ہو گیا، تو کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ موت کا قاصد آ گیا ہے، موت آپ کے قریب ہو گئی ہے، آپ قبر کے قریب ہو چکے ہو، پوری داڑھی سفید ہے، ہڈیوں نے گوشت چھوڑ دیا۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ فرماتا ہم نے تمہارے اندر نشانیاں رکھی ہیں، کیا تمہیں سوجھتا نہیں ہے؟ کیا تمہیں دکھتا نہیں ہے؟ پہلے
پہلے تم دوڑتے تھے، اب تم سے دوڑا بھی نہیں جاتا، اب تم چلتے ہو تو چلا بھی نہیں جاتا۔ یہ تمہارے جسم کا تغیر و تبدل ہونا، بدلنا، طاقت کا چلے جانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان پہ غور و فکر کیا کرو۔ ایک دن تم دنیا چھوڑ دو گے، ایک دن دنیا چھوڑ کر کے قبرستان چلے جاؤ گے، اس لیے اس زندگی کو ہمیشہ کے لیے نہ سمجھو۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا دار العمل ہے، ہمیشہ کی زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی، وہاں وہ دار الجزا ہے۔ نماز کا آپ کو وہاں فائدہ ملے گا، کسی کی مدد کرنے کا فائدہ ملے گا، کسی کی شادی کرانے کا فائدہ ملے گا، بھوکے کو کھانا کھلانے کا مرنے کے بعد فائدہ ملے گا، ننگے کو کپڑا پہنانے کا مرنے کے بعد فائدہ ملے گا، شراب پینے کا مرنے کے بعد سزا ملے گی، کسی کو نقصان پہنچانے کی قبر میں جانے کے بعد سزا ملے گی، کسی کو پکڑوانے مخبری کرنے کے بعد مرنے کے بعد سزا ملے گی۔ اگر حضور کے عاشق بن کے جاؤ گے تو قبر میں جنت کا بچھونا لگایا جائے گا، اگر غدار نبی بن کے دنیا سے جاؤ گے، کسی کی آہ لے کر کے جاؤ گے، کسی کی بددعا لے کر کے جاؤ گے تو تمہارے لیے قبر میں سانپ اور بچھوؤں کا بچھونا بچھایا جائے گا۔ جی حق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت علامہ ناظم رضا منظری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ بہت عمدہ حضرت۔ مرنے کے بعد تیجا ایک طرف، 10واں 20واں 40واں ایک طرف، اور اگر تمہارے دامن میں کسی غریب کی دعائیں ہیں، میں کہتا ہوں ادھر تم قبر میں جا رہے ہوگے، ادھر وہ غریب پھوٹ پھوٹ کے اپنے گھر کے کونوں میں، گوشوں میں چھپ چھپ کے رو کے اللہ سے کہہ رہا ہوگا، یا اللہ میرے باپ کی بات اگر کسی نے باپ جیسا پیار دیا تھا تو اس نے دیا تھا جس کا جنازہ آج اٹھ رہا ہے۔ جی یا اللہ یہ قبر میں بعد میں جائے، اس کی قبر کو جنت کا باغ پہلے بنا دے۔ میں کہتا ہوں ہزاروں ایصال ثواب کی محافل و مجالس ایک طرف، اور کسی یتیم کا تمہارے لیے تڑپ کے دعا کرنا ایک طرف۔ جی حق۔ کراؤ اس طرح کی دعائیں۔ تم اپنے بچوں کے محتاج نہ ہونا، بچے وفا نہیں کرتے، مرنے کے بعد تمہارے مال کو بانٹ لیتے ہیں، وہ تو قبر پہ تمہاری فاتحہ پڑھنے بھی نہیں جاتے۔ حضرات ایسے کام کر کے جاؤ، تم چلے جاؤ لیکن تمہارا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے، بھلائی کے ساتھ تمہیں یاد کیا جاتا رہے۔ موت وہ ہے جس پہ کرے زمانہ افسوس، یوں تو سبھی آئے ہیں دنیا میں مرنے کے لیے۔ اس طرح جاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اس طرح جاؤ میرے عزیزو، گھمنڈ تکبر سے باہر آؤ۔ میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، سب کچھ ان کے پاس، پھر بھی راتوں کو روتے تھے، اللہ سے کہتے تھے یا اللہ مجھے معاف کر دینا۔ حضرات گرامی یہی امیر المومنین ہیں، حضرات گرامی مدینے کے گلیوں میں گشت کر رہے ہیں، رات میں ایک گھر کا دروازہ اوپن ہے، کھلا ہوا ہے، غلام سے فرماتے دیکھو یہ خادم دروازہ کیوں کھلا ہے؟ خادم نے جا کر کے دیکھا دروازہ کھلنے کی وجہ ایک عورت پردے میں برقع پوش بیٹھی ہے اپنے گھر کے اندر، اور چولہا جلا ہے، برتن اس پہ چڑھا ہے۔ فرماتے بہن کیا ہو رہا ہے؟ کہا میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میرے اپنوں نے مجھ سے ناطے توڑ لیے، کسی سے کوئی شکایت نہیں، عمر سے ایک شکایت ہے، عمر کو تو ناطا نہیں توڑنا چاہیے تھا، وہ تو حضور کی امت کا خلیفہ ہے، گھر میں بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا، دل بہلانے کے لیے میں نے پانی اور پانی میں حضرات میں نے جو ہے نا عمر فاروق اعظم کے خادم سے کہا میں نے پتھر ڈال دیے، کم بخت بھوک اتنے عروج پر ہے، انہیں سونے نہیں دیتی، مجھ سے پوچھتے کھانا بنا، میں نے کہا ابھی تیار نہیں ہوا، کہا بہن میں ابھی آ رہا ہوں دروازہ بند مت کرنا۔ عمر فاروق اعظم سے کہا حضرت غضب ہو گیا، بیوہ عورت ہے آپ سے ناراض ہے، گھر میں بنانے کچھ نہیں ہے، پتھر بنا رہی ہے، بچے اس
کے سونے تیار رکھی ہے۔ بڑی بڑی بات کرنا تو آسان ہے کہ ہم غریبوں کی بات کرتے آسان ہے، عملی میدان میں اس کو لانا، عملی جامہ پہنانا بڑا مشکل کام ہے۔ ہر عالم چاہتا ہے میری جوتیاں اٹھائی جائیں، میری مطلب مجھے سلام کیا جائے، لیکن حضرات گرامی کسی کے بڑے عالم ہو کر کے چھوٹے حافظ صاحب کو جگہ دینا، ان کو اپنے بازو میں بٹھانا، ان کو احترام کرنا، ان کو عزت دینا، یہ بڑی مطلب ہمت کی بات ہوتی ہے۔ اور یہ وہی کرتا ہے جو اس پیڑ کی طرح ہوتا ہے، یعنی پھلدار پیڑ جو ہوتا ہے وہ جھک جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، اور جس پہ پھل نہیں آتے وہ اکڑا رہتا ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ اکڑا رہتا ہے۔ آندھیوں میں وہی ٹوٹتا ہے، ہواؤں سے وہی ٹوٹتا ہے، جو پیڑ کھڑا رہتا ہے، جو جھکتا ہے وہ بچتا ہے۔ جس کے اندر علم ایسا جو نافع ہے اس کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ سب کی عزت کرتا ہے۔ اور جو کوئی بڑا عالم ہو گیا، یہ حافظ جی میرے سامنے کیا ہے، وہ فلاں کا بیٹا تو خالی حافظ ہے، میرے سامنے کیا ہے، وہ میں مانتا ہوں حافظ ہے، لیکن اگر تم سے قرآن پڑھنا نہیں آتا تو آؤ آ کر کے مصلی پہ دیکھ لو، تم مفتی صاحب ہو، تم عالم صاحب ہو، لیکن تم سے نماز میں قرآن بھی ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا، تم سے بہتر تو وہ حافظ ہے۔ اللہ کی قسم جب قرآن پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کیسے دل کے سارے کھڑکیاں کھل گئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا سیکھو، ایک دوسرے کو قبول کرنا سیکھو، ایک دوسرے کو عزت کرنا سیکھو۔ تم عزت دو گے اللہ تمہیں عزت دے گا۔ میں عرض کر رہا تھا ناظرین کرام، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے جب خادم نے اتنا کہا، بولے چلو جلدی چلو، گھر کو آئے بیت المال سے، آپ نے کھانے پینے کی اشیاء کو اکٹھا کیا، لے کر کے جب آپ واپس ہونے لگے آپ نے کاندھے پہ رکھا، خادم نے کہا میں نوکر، میں خادم، میں لے کر کے چلوں گا سامان کو۔ فرمایا امت کے نبی کی امت کے خلیفہ میں ہو یا آپ ہو؟ کہنے لگا خادم کہ حضور کی امت کے خلیفہ آپ ہیں، میں نہیں ہوں۔ فرمایا تو یہ ذمہ داری میری ہے، قیامت میں ہر ایک اپنا بوجھ اٹھائے گا، یہاں بھی مجھے اپنا بوجھ اٹھا لینے دو۔ وہاں تو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وہاں تو شوہر بیوی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بیوی شوہر کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، بھائی بھائی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یوم یفر المرء من اخی، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امی ہی اور اپنی ماں سے بھاگے گا، وہ ابی ہی اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وہ صاحبتی ہی اور اپنی بیوی سے بھاگے گا، وہ بنی ہی اور اپنے بچوں سے بھاگے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اس دن انسان کو اپنی فکر ہوگی، عورت کو اپنی فکر ہوگی، شوہر کو اپنی فکر ہوگی، بیٹے کو اپنی فکر ہوگی، ماں باپ کو اپنی فکر ہوگی، حضرات دوست کو اپنی فکر ہوگی۔ وہاں کوئی یارو مددگار نہ ہوگا، جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے، اب ایک ہی دروازہ کھلا ہوگا، وہ ہے نبی کی شفاعت کا دروازہ، وہ ہے رحمت للعالمین کی بارگاہ کا دروازہ۔ کوئی حضور کو حوض کوثر پہ پکارے گا، کوئی کل شراب پہ پکارے گا، اور نبی سب کی مدد کریں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ واہ واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، زندہ باد، بہت خوب حضرت۔ تمہارا بھائی، تمہارا بیٹا، تمہاری بیٹی، تمہاری بیوی، کوئی تمہارا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لیکن حضور اس دن بھی تمہیں مالا مال کریں گے۔ حضور اس دن بھی آپ کی بات کریں گے، حضور اس دن بھی گنہگاروں کی بات کریں گے، دامن میں چھپائیں گے۔ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا۔ جی واہ۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ پکارو اپنے نبی کو، یاد کرو دل سے ان کو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عمر خود اپنا سب وزن سامان لے کر کے چلنے، ملے گی خود بخود منزل، یہ پہچان رکھتے ہیں۔ ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، غلاموں کو بٹھائے اونٹ پہ جو خود چلے پیدل۔ ہم ایسا رہنما رکھتے ہیں، ایسا سلطان رکھتے ہیں۔ اندر عورت کے گھر میں پہنچے، کھانا بنایا، تیار ہو گیا، تیار ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ عورت بولی یا اللہ عمر کو ہٹا دے، اسے خلیفہ بنا دے۔ فرمانے لگے حضرت عمر تو عمر کو معاف کر دے، بہت 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بن گیا وہ، تیری طرف اس التفات نہ ہوئی، اس سے میں وعدہ کرتا ہوں عمر
سب کو تو بھول سکتا، تجھے نہیں بھولے گا۔ کہا میں عمر کو معاف نہیں کروں گی، میں تو عمر کی شکایت کروں گی، تمہارے لیے دعا کروں گی، تم بن جاؤ خلیفہ۔ دیکھو اچھے لوگ جب تم مدد کرو گے نا تو لوگ تمہیں پرچے چھپانے کی ضرورت نہ پڑے گی، لوگ تمہارے گھر آئیں گے، بھائی تم لڑو، تم ہو اس کے حقدار۔ ہاں تو عورت کہہ رہی ہے تم نے میرے بچوں کو کھانا دیا رات میں، عمر کو اللہ ہٹا دے۔ لوگ بد دعائیں کرتے ہیں غلط لوگوں کے لیے، اچھے لوگوں کی دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ اسے جتا دے، یا اللہ اسے کامیاب کر دے۔ یار دعائیں لو، سروں پہ حکومت کرنا مت سیکھو، دلوں پہ راج کرنا سیکھو، دلوں پہ راج۔ اور دلوں پہ راج جو ہوتا خدمت خلق سے ہوتا، پیار سے ہوتا، محبت سے ہوتا، لاٹھی ڈنڈوں سے نہیں ہوتا۔ عزیزان ملت اسلامی، حضرت عمر نے کہا پھر کہا قیامت میں شکایت کروں گی۔ رونے لگے حضرت عمر، لرزہ بر اندام ہو گئے، کہنے لگے جتنا کوسنا آج کوس لے، قیامت میں عمر کی شکایت نہ کرنا۔ عورت کہنے لگی عمر سے تمہارا کون سا رشتہ، اتنی ہمدردی؟ کہنے لگے حضرت عمر جس عمر کو تو کوس رہی ہے وہ عمر تیرے سامنے کھڑا ہے۔ اللہ، یہ خوف خدا، یہ خدا ترسی۔ بکری کا کسی کی پیر ٹوٹے پوری رات روئیں، کوئی عورت شکایت کرنے کی بات کرے اس کے سامنے رونے لگے حضرت عمر، جن کے نام سے شیطان گھبرا جاتا تھا، جن کی رائے کے مطابق قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، جنہیں حضور نے جنت کی بشارت دی۔ حضرات گرامی، جو شہادت کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا، جن کے بارے میں نبی فرمائے میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر میرے زمین پر ہیں، سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق، حضرت عمر، زور سے بولو سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا غور فرماؤ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مل جائے دستار خدا کی جانب سے، لیکن عارف سر تو سر کے جیسا ہو، آ جائے گی دنیا اپنی ٹھوکر میں، گر اپنا ایمان عمر کے جیسا ہو۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قالوا سلاما، یعنی ان سے جھگڑا نہیں کرتے، ان سے اے سلامتی کی دعا کر کے چلے جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور جن کی راتیں اپنے رب کے لیے سجدے میں گزرتی ہیں، قیام میں گزرتی ہیں، جو راتوں کو سجدے میں اپنی راتیں گزار دیتے ہیں، جن کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے گزر جاتی ہیں، وہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی۔ ان کا عرش ہوتا ہے جو قوالی کے محفل کرائیں۔ حضرات گرامی، جو خود نماز نہ پڑھیں، مریدوں کو نماز کے لیے نہ کہیں، وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں، وہ جادوگر ہو سکتے ہیں، وہ شعبدہ باز ہو سکتے ہیں، وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتے۔ ولی اللہ ہونے کے لیے متقی ہونا ضروری ہے، پرہیزگار ہونا ضروری ہے، نمازی ہونا ضروری ہے، عاشق رسول ہونا ضروری ہے، چہرے پہ داڑھی ہونا ضروری ہے۔ ولی اللہ ہونے کے لیے عالم دین ہونا ضروری ہے، ولی اللہ ہونے کے لیے باشرہ ہونا ضروری ہے، ولی اللہ ہونے کے لیے سنی صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے۔ جو داڑھی منڈا ہو اس کے خواہ کتنے ہی مرید ہو، وہ شعبدہ باز تو ہوگا لیکن ولی اللہ نہیں ہوگا، عارف باللہ نہیں ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان کی راتیں نمازوں میں گزرا کرتی ہیں، قیام میں گزرا کرتی ہیں۔ حضرت بایزید بستامی کو کون نہیں جانتا، 11 سال بستام کے جنگل میں پتے چباتے رہے، پتے چبا چبا کے اللہ کا ذکر کرتے رہے، یاد الہی میں مشغول رہے، ذکر اللہ میں مشغول رہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیرانے پیر کو کون نہیں جانتا، 25 سال عراق کے جنگلوں میں رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مباح گری پڑی چیزوں کو اٹھا کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ 15 سال ایک پیر پہ کھڑے ہو کے ایک رات میں ایک قرآن مکمل فرما دیا کرتے تھے۔ کون؟ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، جنہوں نے یہ عہد کیا جب تک میرا رب مجھے نہیں کھلائے گا میں نہیں کھاؤں گا۔ غور فرمائے 40 دن ہو گئے، کچھ نہ کھایا کچھ نہ پیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو سعید مخزومی کو فرمایا جاؤ عبد القادر سے کہو وہ کھا لیں۔ وہ آئے، دسترخوان سجایا، شیخ عبد القادر جیلانی کو بٹھایا، کہا میں نہیں کھاؤں گا جب تک رب نہیں کھلائے گا۔ فرمانے لگے شیخ ابو سعید مخزومی، میں
اپنی طرف سے نہیں کھلا رہا ہوں، رب تبارک و تعالیٰ کا آرڈر ہے، میں تمہیں کھلا رہا ہوں۔ قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ آج تو دین کا مذاق بنا دیا ہے۔ حضرات گرامی قوالیاں ہو رہی ہیں، لڑکیوں کو اسٹیج پہ بٹھا کر کے ان سے قوالیاں مطلب کا سنی جا رہی ہیں، پیر صاحب مٹک رہے ہیں، مرید بھی جھوم رہے ہیں، نوٹوں کی بارش ہو رہی ہے، ڈھولک کی آواز آ رہی ہے۔ یہ دین کا مذاق بنا دیا ہے۔ ولی اللہ کے عرس پہ موقع پہ اگر ہو تو جلسہ ہو، نبی کی بات ہو، قرآن خوانی ہو، نعت خوانی ہو، واہ واہ سبحان اللہ، حق بات ہے، یہ ہونا چاہیے۔ جی۔ لیکن ہم لوگوں نے صحیح راستے کو چھوڑ کے غلط راستہ اختیار کیا، اور ہم کون سی خندق میں جا کر کے گریں گے کچھ پتہ نہیں ہے، اور گر رہے ہیں، برباد ہیں ہم، تباہ ہیں ہم برباد ہیں، ہم تباہ ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں، بننے کو ہم کتنے ہی بننے، بڑے بڑے اچھے دھلندر جو اپنے آپ میں بنتے ہیں نا، حقیقت یہ ہے، زمینی استر پر سچائی ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور حیثیت اس لیے نہیں ہے کہ ہم نمازی نہیں ہیں، ہم نے مسجدوں کو آباد نہیں کیا، ہم مسجدوں کو آباد کرتے تو اللہ ہمیں آباد ہی رکھتا۔ ہم نے اللہ کے گھر کو برباد کیا، ہم برباد ہوئے۔ ہم نے خدا کے گھر، رسول کے گھر کو ویران کیا، آج ہمارے گھر ویران پڑے ہیں۔ بولو پڑے کہ نہیں پڑے ہیں؟ ہم سب کچھ کرنے تیار ہیں، لیکن بڑی سے بڑی مشکل آئے، تعویذات سے کام چلائیں گے، لیکن سب سے بڑا تعویذ جو سجدہ تھا اسے ہم اب بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا تھا، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ چھوٹے چھوٹے بچے، موبائل ان کو دیا، ہائی اسکول انٹر کر رہے ہیں، انہیں پاکی ناپاکی تک کے انہیں مسائل کا معلوم نہیں ہے، نائٹ فال ان کو ہو جائے تو انہیں کپڑے کیسے پاک کر دیں یہ بھی معلوم نہیں ہے، اور یہ صاحب جی رہے ہیں زندگی، یہ مسلمان ہیں۔ ارے تم میں ان میں فرق کیا ہے؟ تمہیں تو حضور نے سب کچھ دیا، ماں کے پیٹ سے پیدائش سے مرنے تک سارے اصول مصطفیٰ جان رحمت نے تمہیں دے دیے۔ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ حضور کی حدیث ہے مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، تم اپنے بچوں کو نماز سکھاؤ، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں، وضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں مار مار کے نماز پڑھواؤ، وفرقوا بینہم فی المضاجع، اور جب بچے بالغ ہو جائیں تو الگ الگ ان کی خوابگاہیں کر دو، بستر الگ کر دو۔ یہ حضور کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ آپ اس کو شاپنگ کرا رہے ہیں، اس کے اخراجات اٹھا رہے ہیں، اس کے نخرے برداشت کر رہے ہیں، آپ سے محبت کر رہے ہیں، اور جب آپ اس کے اخراجات نہیں اٹھا رہے، کتنی طلاقیں ہو رہی ہیں؟ بولو ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی بیوی کو آپ سے محبت ہوتی تو یہ نوبت نہیں آتی، لیکن ماں نے آپ سے اس وقت محبت کی جب آپ بالکل بیکار تھے، آپ چل بھی نہیں سکتے تھے، خود سے بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، ماں نے بیٹھا رہی ہے، چلا رہی ہے، اللہ اکبر، خون جگر بشکل دودھ آپ کو پلا رہی ہے۔ یہ ماں ہے، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کے ہلکا سا سکون پاتی ہے ماں۔ پیار کہتے ہیں کسے، ممتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں۔ جانے کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا، بچہ تو سینے پہ ہے، گیلے میں سو جاتی ہے ماں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک شاعر نے ماں کے انتقال کے بعد بات انتقال منظر کشی کی تھی، سن لو دل کے کانوں سے، تڑپو گے اور حقیقت کو محسوس کرو گے آپ حضرات۔ ٹھنڈا کھانا کھا لیتا ہوں، گندا کپڑا پا لیتا ہوں، غصہ سارا پی جاتا ہوں، ہر دکھ پہ لب سی جاتا ہوں، ساری باتیں سہ لیتا ہوں، ٹھنڈا ہو کے رہ لیتا ہوں، اب کسی سے کچھ نہیں کہنا، غم میں بھی ہے ہنستے رہنا۔ ارے دیکھا زمانہ تو یہ مان گیا، اس حقیقت کو پہچان گیا، چندہ بھی ہے یہاں سورج بھی تیری جیسا اجاگر کوئی نہیں، یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے، دنیا میں میری ماں کے برابر کوئی نہیں۔ ماں پیار کرتی نہیں دنیا کو دکھانے کے لیے، ماں محبت نہیں کرتی زمانے کے لیے، کسی لالچ نہ کسی غرض کو پانے کے لیے، بھوکی رہتی ہے بچوں کو کھلانے کے لیے۔ کوئی 1000 روپے دے تو احسان مار دیتا، جتلا دیتا ہے، کہیں نہ کہیں ٹوک دیتا ہے، تو نمک حرام ہے، تو نے میرا نمک کھایا اور تو میرے سامنے آتا، میں نے تجھے کھلایا، میں نے تجھے پالا ہے، آج تو میرے سامنے آتا، لیکن ماں کو تم نے دھکے دیے، ماں کو تم نے اگنور
کیا عزیزان ملتی سلامیہ، لیکن اتنے احسانات کرنے کے باوجود کبھی احسان کا بدلہ مانگا، کبھی عوض مانگا دودھ پلانے کا، پیٹ میں رکھنے کا، 2 سال دودھ پلانے کا، عمر پر دل میں رکھنے کا، کبھی بدلہ نہیں مانگا، نعمت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی، دنیا سے کبھی حسب ضرورت نہیں مانگی۔ یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کے، بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی، صدقہ بھی دے دیا ہے، نظر بھی اتار دی، دولت سکون چین سب مجھ پہ وار دی۔ ایک رات میں نے کیا کہا طبیعت خراب ہے، ماں نے تمام رات دعا میں گزار دی۔ ملت کے جوانوں، اگر کسی سے وفا کر دی ہے تو پہلے اپنے باپ سے وفا کرو، پھر اپنی ماں سے وفا کرو۔ اور یہ بھی اوپن کہہ کر کے جانا چاہ رہا ہوں، یہاں ہماری اسلام کی مقدس شہزادیاں بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کان کھول کر کے سن لو، اگر لڑکے کا انتخاب کرو تو ایسے لڑکے کو چننا، اپنا جیون ساتھی بنانا، لائف پارٹنر بنانا جو اپنی ماں کا فرما بردار ہو۔ جو ماں کا ہوگا وہ تیرا بھی ہوگا، اور جو ماں کا فرما بردار نہیں ہوگا، جس ماں نے اسے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2 سال تک خون جگر پلایا، جب اپنی ماں کا وہ فرما بردار نہیں ہے وہ تیرے ساتھ بھی وفا نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے مرنے جینے کی ساتھ ساتھ قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ لڑکی اپنے ماں باپ کی اللہ اکبر سامنا کرتی ہے، ادھر لڑکا اپنے ماں باپ کا سامنا کرتا ہے، دونوں مخالفت لے کر کے اپنا فیصلہ لیتے ہیں، مرنا بھی اسی کے ساتھ ہے، جینا بھی اسی کے ساتھ ہے۔ لب میرج کرنے کے بعد بھی ابھی 2 سال بھی ساتھ میں صحیح سے نہیں رہ پاتے ہیں، کورٹ کچہری میں اللہ اکبر کبیرہ طلاق مانگی جا رہی ہے، مجھے اس کے ساتھ میں نہیں رہنا، مجھے اس کے ساتھ میں نہیں رہنا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ جو لڑکا تھا یہ اپنی ماں سے ناراض کر کے تجھ سے نکاح کیا تھا، اور تو نے بھی اپنی ماں کو ناراض کر کے اس لڑکے سے نکاح کیا تھا، اور خدا کی قسم یہ تو نکاح ہے، کوئی کام سیدھا بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ جس کام میں ماں باپ کو رلایا جائے گا اور جس کام کے لیے ماں باپ کو خوش کر لیا جائے گا اس کام میں اللہ برکتیں عطا فرمائے گا، وہ کام جو ہے اللہ پورا فرمائے گا۔ واہ واہ واہ، بہت خوب ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو پہچانو اور اسلام پہ مکمل طریقے سے چلنے کی کوشش کرو، حضور کی سنتوں کو عام کرنے کی کوشش کرو۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واقع ہر قادری کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ آہستہ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب وہ جاہلوں سے کلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلامتی، بس سلامتی کہتے ہیں، ان سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، بحث و مباحثہ نہیں کرتے۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ ان کی راتیں جو گزرتی ہیں اپنے رب کے لیے گزرا کرتی ہیں سجدوں میں، قیام میں۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، اور وہ اپنے رب سے جب دعائیں کرتے ہیں سجدے کر کے، قیام کر کے، جب وہ دعائیں کرتے ہیں نا، آج تو ہم دعا کرنے کے لیے تیار نہیں، نماز جمعہ پڑھتے ہیں اور ایسے مسجد سے بھاگتے ہیں جیسے کہ کوئی قیدی جیل سے بھاگتا ہے، یہ حالات ہے، ہم دعا مانگنے تیار نہیں ہیں۔ کسی تھانے میں 2 گھنٹہ بیٹھ جائیں گے، وہاں وقت دکھائی نہیں دیتا۔ مسجد کے جمعے کے دن خطبہ اگر امام صاحب کا 10 منٹ کا لمبا ہو جائے تو وہاں سب کو گھڑیاں دکھائی دیتی ہیں۔ یار ہمیں ہو کیا گیا، ہم مطلب کیا ہے، دین کو کیوں سمجھ نہیں پا رہے ہیں، کیوں مذاق بنا رہے ہیں، کھلواڑ اپنے ہاتھوں سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سملو سوچو۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سجدے کر کے، قیام کر کے، اللہ کو راضی کر کے جب راتیں گزارتے ہیں تو پھر وہ جب دعائیں کرتے ہیں کہتے ہیں یا اللہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ہم سے ہے ہمارے رب عذاب جہنم کو دور کر دے، ہٹا دے۔ ان عذابها کان غراما، بے شک عذاب جہنم جو ہے نا وہ گلے کی ہڈی سمجھو، یعنی اللہ اکبر کبیرہ، نہ آپ اس کو گلے کے اندر جو ہڈی اٹک جاتی ہے نا، نہ آپ اسے نگل سکتے ہو، نہ وہ باہر آ رہی ہے، نہ اندر جا رہی ہے، نہ کچھ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، یہ عذاب جہنم ہے۔ اس لیے اپنے رب سے ڈرا کریں، نماز پڑھا کریں، زمین پہ اکڑ کے نہ چلا کریں، رب سے جب دعائیں کیا کریں، عذاب جہنم سے دوری مانگا کریں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا اللہ ہمیں عذاب نار سے نجات عطا فرما، یا مجیر، یا اللہ تو بچانے والا، تو بچانے والا ہے۔ جتنا خوف خدا اپنے دل کے اندر پیدا کریں گے آپ کامیاب ہو جائیں گے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آپ کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ کریم اس صاحب عرس مزار کے فیض فیوز
و برکات سے آپ سب کو ہم سب کو مالا مال فرمائے، اس قصبہ ڈھوارسی میں خوب اپنا فضل فرمائے، برکت عطا فرمائے، اپنے ولی اپنے دوست کے الطاف و عنایات نوازی شات و کرامات سے سب کو مالا مال فرمائے۔ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ خوب کی سیر چمن، پھول چونے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔